اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر صدر اقبال اور آپ کو فرسٹ ایئر میں خوش آمدید۔ پیاری طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اردو کی کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ تو ہم سب سے پہلے حصہ نثر سے اپنی کتاب کا آغاز کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان لوگوں سے واقفیت کے لیے ہمیں ان کے تعارف کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جان سکیں، اور ہمیں یہ تجسس رہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ شخص کہاں رہتا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں اس نے تعلیم حاصل کی۔ تو جی ہاں، آج ہم تعارف پڑھنے لگے ہیں سر سید احمد خان کا۔ تو سر سید احمد خان آپ کی کتاب کے پہلے سبق کی مدد آپ کے مصنف ہیں۔ جی طالبات، سر سید احمد خان 7 اکتوبر 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، اور ان کے والد بڑے درویش آدمی تھے، بڑے دیندار آدمی تھے، اور اسی طرح ان کی والدہ بھی بہت دیندار تھیں۔ تو اس وقت کون سی حکومت تھی؟ انگریزی حکومت تھی، یعنی برطانوی حکومت تھی۔ تو برطانوی حکومت کے دوران ان کے والد کو یعنی سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر رسوخ حاصل تھا، یعنی بڑا نام تھا، بڑی ان کی بات چلتی تھی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ والد اور بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا، اور انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا ازسرِ نو مطالعہ شروع کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان مصلحانہ تحریک کے بانی تھے، نہ کہ مدافعانہ تحریک کے بانی تھے۔ جب ہندوستان 1857 میں جب مسلمانوں نے علم بغاوت بلند کیا، تو اس وقت سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ تو اس لیے انہوں نے ایک مصلحانہ تحریک کو نافذ کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدافعانہ طریقے سے جنگ و جدل کی ضرورت پیش آئے، خام و تفہیم سے سارے معاملے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، اور انہوں نے جیسا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا، جس کے ذریعے سے مسلمانوں اور انگریزوں کو بہت فائدہ ہوا۔ سر سید احمد خان کے ہم اہم کارناموں کی طرف آتے ہیں، تو سر سید احمد خان نے کا پہلا کارنامہ 1877 میں مسلم علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھنا تھا، اور سر سید احمد خان کا ایک دوسرا کارنامہ رسالہ تہذیب الاخلاق مرتب فرما کر مسلمانوں کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنا تھا۔ اور اسی طرح سر سید احمد خان کا ایک تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے رسالہ اسباب ہند جاری کیا۔ اور اسی طرح سر سید احمد خان کا ایک اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج تھا۔ انہوں نے سادہ اور آسان نثر کو رواج دیا۔ اس زمانے کی طرز نگارش جو تھی وہ کیا تھی؟ مقفع اور مسجع نثر کی صورت میں تھی۔ مقفع کون سی نثر ہوتی ہے؟ ایسی نثر جس میں قافیہ کی پابندی کی جائے، اور مسجع کون سی نثر ہوتی ہے؟ جس میں عبارت ہم وزن ہو اور قافیہ کی پابندی کی گئی ہو، جیسے محمد حسین آزاد کا تحریر کردہ تمثیلی مضمون ہے، جس میں انہوں نے جا بجا مقفع نثر سے کام لیا ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ
ان کے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میدان میں لوگ آ رہے تھے اور ان میں آہوں کے تیر خیالی اور نالوں کے نیزہ وبالی دبے ہوئے تھے. جیسے انہوں نے تیر خیالی اور نیزہ وبالی کو ہم کافی الفاظ لیے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سے مصنفین ہیں جنہوں نے قافیہ پیمائی سے کام لیا ہے نثر کے حوالے سے. لیکن سر سید احمد خان ایک ایسے ادیب ہیں جنہوں نے قافیہ پیمائی کو ترک کیا ہے اور انہوں نے صرف مقصدیت کو رواج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنائے. ادب کو ادب بنا کے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا. تو اصلاح کو ذریعہ بنانے کے لیے انہوں نے سادہ اور آسان نثر کی ترویج کی. سر سید احمد خان نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کیں. علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے. تو وہ مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کی اصلاح وہ جانتے تھے کہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جس میں مسلمان انگریزی تعلیم بھی حاصل کر کے انگریزوں کے دو بدو کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں. تو اس لیے انہوں نے مسلمانان انجمن ترقی ہندوستان مسلمانان انجمن ترقی ہندوستان کے سلسلے میں 1869 کو وہ انگلینڈ گئے اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کا مطالعہ کیا تاکہ ہندوستان میں بھی ایسے ہی ادارے قائم کیے جائیں. اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا. تو یہ تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. آپ جن اہم الفاظ کو میں نے خط کشیدہ کیا ہوا ہے، آپ ان الفاظ کو خط کشیدہ کریں. یہ MCQs بنتے ہیں، تو پیپر میں یہ بہت حد تک آتے ہیں. یعنی تہذیب الاخلاق بہت اہم آپ کا نکات میں آتا ہے، اور لہٰذا جن الفاظ کو میں نے خط کشیدہ کیا ہوا ہے آپ بھی انہیں اپنی کتاب پر خط کشیدہ کریں. تو کہتے ہیں کہ ان کی تحریر میں بڑا تنوع تھا یعنی رنگا رنگی تھی. مختلف قسم کے موضوعات پہ انہوں نے لکھا ہے، تو مختلف قسم کے عنوانات پہ انہوں نے لکھا ہے. تو انہوں نے مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، فلسفہ اور منطق. فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ علم و حکمت. فلسفہ کون سا علم ہے؟ علم و حکمت ہے. اور منطق کون سا علم ہے؟ وہ علم جو عقلی دلائل سے حق کو حق اور ناحق کو ناحق ثابت کرے، علم منطق کہلاتا ہے. اصل میں منطق نطق سے نکلا ہے. نطق زبان کو کہتے ہیں. منطق کس سے نکلا ہے؟ نطق سے. نطق کسے کہتے ہیں؟ زبان کو کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں وہ علم جو عقلی دلائل سے حق کو حق اور ناحق کو ناحق ثابت کرے، علم منطق کہلاتا ہے. تو ہر قسم کے موضوع پر انہوں نے طبع آزمائی کی ہے. سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی. یعنی ادب کو، اردو کو کون سی زبان سمجھا جاتا تھا؟ حسن و عشق کی داستانیں اس میں لکھی جاتی تھیں اور بس خیالی دنیا تک اس کو محدود رکھا تھا. خیالی کہانیاں گڑھی جاتی تھیں اور لکھی جاتی تھیں. لیکن سر سید احمد خان ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے حقیقت نگاری سے کام لیا اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی. اردو زبان مسلمانوں کی اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی. اب آ جاتے ہیں تصانیف کی طرف. تو سر سید احمد خان کی تصانیف میں شامل ہیں آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ اور مقالات سر سید. مزید میں آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ سر سید احمد خان، آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس. سر سید احمد خان 1800
1846 میں چیف جج بنے اور انہوں نے 1857 کی جنگ میں بہت سی انگریز خواتین کی جان بچائیں، جس کے صلے میں انہیں سر کا خطاب ملا۔ یہ جہاں جہاں بھی ان کی جہاں جہاں بھی ٹرانسفر ہوئی، وہاں وہاں یہ مسلمانوں کے لیے کام کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ سر سید احمد خان نے کبھی بھی کسی بھی شعبے میں کام کرنے سے آر محسوس نہیں کی۔ جب انہوں نے شروع میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تو وہ 1837 میں، آپ اپنے پاس نوٹ کر دیں، 1837 میں انہوں نے جونیئر کلرک کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ تو میں آتی ہوں اس تعارف کے اہم نکات کی طرف۔ تو سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 میں سر سید احمد خان پیدا ہوئے اور ان کے والد جو ہیں سید محمد متقی بادشاہ کے دربار میں بہت اثر رسوخ تھا ان کو، اور پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے تو قرآن مجید، اس وقت جو رواج تھا قرآن مجید عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے پھر میں نے آپ کو 3 اہم کارنامے بتائے، وہ 3 اہم کارنامے کون کون سے ہیں؟ پہلا کارنامہ 1857 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھنا، دوسرا رسالہ تہذیب الاخلاق، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جو رسالہ انہوں نے لکھا، یہ بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تیسرا بڑا کارنامہ ان کو کون سے؟ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند جاری کیا، جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اور ایک اور ان کا کارنامہ ہے کہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج، سادہ اور آسان نثر کی ترویج، اور یہ آپ کا امتحانی پوائنٹ ہے، یہ پیپر میں ضرور آتا ہے آپ کے MCQs کی صورت میں۔ کون سا؟ سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج۔ ہم نے ان کے طرز نگارش کے بارے میں پڑھا تو ان کا طرز نگارش کیسا ہے؟ سادہ ہے، یعنی مکفّر اور مسجع نثر کی جو صورت تھی پہلے جو چلی آ رہی تھی اردو ادب میں، اس کو انہوں نے کیا بالکل ترک کر دیا اور مقصدیت کو رواج دیا۔ پھر انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا، ادب کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور ان کا اردو ادب پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے حسن اور عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، حقیقت نگاری و اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی۔ اور پھر میں نے آپ کو مزید اہم نکات یہ بتائے کہ 1837 میں جونیئر کلرک کی حیثیت سے عملی زندگی کا انہوں نے آغاز کیا اور 1846 میں چیف جج بنے۔ تو اور میں نے آپ کو مزید بتایا کہ جہاں جہاں ان کی ٹرانسفر ہوئی، وہاں وہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ تصانیف کی طرف تو آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ اور مقالات سر سید ان کی بہت اہم تصانیف ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں ان کی وفات کی طرف۔ تو سر سید احمد خان 1898 میں وفات پا گئے۔ اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے، کس کس کا ماتم کیجیے۔ اب ہم آتے ہیں سر سید احمد خان کے تحریر کردہ مضمون اپنی مدد آپ کی طرف۔ تو پیاری طالبات، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ انسان جب تک اپنی مدد آپ نہیں کرے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان کو کچھ پانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور پہلے اسے چاہیے کہ وہ خود اپنی مدد کرے، اور جب تک انسان اپنی مدد آپ نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ اگرچہ باقی لوگ اس کے لیے بہت کچھ کرتے رہیں، تو کچھ کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، کچھ پانے کے لیے انسان کو پہلے خود محنت کرنی ہے، خود اپنی مدد آپ کرنی ہے، اپنی مدد آپ کرنے کے اصولوں کو اپنانا ہے۔ تو مصنف سر سید احمد خان نے اپنے اس سبق کا آغاز ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولے سے کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اور علامہ اقبال کا مشہور شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت بدلنے کا۔ تو کیا کہتے ہیں سر سید کہ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔
آپ دنیا پہ نظر ڈالیں، تاریخ پہ نظر ڈالیں، تو ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو کہ دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جب کہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کم کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں اپنے گھر پہ، آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی امی ہر روز یہ آپ کے سارے کام آپ کی امی ہی کرتی ہیں، تو ظاہر ہے آپ میں روز بروز سستی پیدا ہوتی جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو بالکل کمزور سمجھ رہی ہیں، تو اس طرح آپ ایک مضبوط انسان نہیں بن سکتی۔ آپ اپنی زندگی کے باقی آنے والے شعبوں میں بھی ہمیشہ خود کو دوسروں کا محتاج محسوس کریں گی۔ تو اگر آپ اپنے کام خود کریں، مثلا اپنے کپڑے خود دھوئیں، اپنے کپڑے خود استری کریں، اپنے لیے کھانا خود بنائیں، تو زندگی میں کوئی ایسا موقع بھی آئے گا کہ جب آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اگر آپ نے ابھی سے اپنے کام خود کرنے لگیں گی تو زندگی کے اس پہ جب آپ مجبور ہوں گی، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تو آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنا کام خود کر سکتی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اس کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو، ایک قوم کا یہ حال ہو، تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بےعزت ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک گھر کا نقشہ اپنے ذہن میں لیں کہ گھر کے سارے افراد جو ہیں اپنے کام دوسروں سے کرواتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا کام آپ کر لو، وہ تو کرتا نہیں ہے، وہ دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ تم یہ والا کام کر دو، وہ تیسرے کو کہتا ہے تم یہ والا کام کر دو۔ تو اس طرح کوئی بھی کام گھر کا ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا، اور گھر کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ افراتفری کا، اور ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، تمام چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ تو جب وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں گے، ہر شخص اپنا کام خود کرے گا، تو اس طرح گھر کا سارا ماحول جو ہے وہ بالکل اچھا ہو جائے گا، اور بہتر طریقے اور عمدگی سے چلے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک قوم کے افراد جو ہیں اپنے کام خود کریں گے، اپنی مدد آپ کریں گے، تو اس طرح وہ جو ہیں معاشرے میں ایک مضبوط مقام حاصل کریں گے۔ تو شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اب ہم آتے ہیں اہم نکات کی طرف، اپنے آج کے لیکچر کے اہم نکات کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم اہم نکات کی طرف آتے ہیں، تو مصنف سے سب سے پہلے مقولے سے ابتدا کی، مقولہ یعنی کسی کا قول، ابتدا کی کہ خدا ان کی مدد کرتے ہیں جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ تو دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ قومی ترقی اور قومی مضبوطی کی جڑ کیا ہے، کہ انسان اپنی مدد آپ کرے، اپنے کام خود کرے۔ تو ہر شخص اپنا کام جب خود کرے گا تو قوم مضبوط ہوتی جائے گی، اور جب دوسرے لوگ آپ کی مدد کریں گے تو اس طرح انسان کیا ہوتا جائے گا؟ مفلوج ہوتا جائے گا۔ اور پھر جو لوگ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں تو وہ دوسروں کی نظر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پوری قوم جو ہے دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل ہو جاتی ہے، اور وہ دوسری قوموں کی محتاج بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ہماری بہت سی مسلمان قومیں بھی جو ہیں، تو وہ اپنی مدد آپ نہ کرتے ہوئے وہ دوسروں کی محتاج ہو کر رہ گئی ہیں، اور ان کی دوسروں کی نظر میں کیا حیثیت ہے وہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ اب میں آتی ہوں گھر کے کام کی طرف۔ تو آپ نے سر سید احمد خان کا جو ہم نے تعارف پڑھا ہے، اس میں سے 50 MCQs بنانے اور مکمل تعارف یاد بھی کرنا ہے، اور اپنی مدد آپ کے پہلے پیراگراف کو خوش خط لکھتے ہوئے مقولہ جو ہم نے پڑھا ہے، یعنی خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، اس کی بہت اچھی سی وضاحت کرنی ہے، اور بہت خوش خط اور پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔